جنرل ضیاء الحق اور موجودہ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کی پرچھائی ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق۔ جنرل ضیاء جو تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، سیویلین گورنمنٹ کوئی نہیں تھی، جس کو پکڑ لیا کوئی مقدمہ نہیں، وہ چاہے 6 ماہ اندر رہے، چاہے سال اندر رہے، چاہے 2 سال اندر رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے جگادری قسم کے لوگ جو تھے وہ بھی گھر بیٹھے بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں مشہور جگہ جو گھروں محلوں میں ہوتی تھی، ہوٹل ہو گیا، کوئی حجام کی دکان ہو گئی، وہاں خصوصی طور پہ لکھا تھا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ تو آج گفتگو ہو رہی ہے، آج تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں یہ کمپیریزن کے لیے کہ ذاتی اناد ہے سپہ سالار؟ یہ اصل میں یہ لوگوں کو نا گمراہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ دونوں کے اگر ڈیسیژن میکنگ دیکھی جائے کہ جب ضیاء تھے تو افغان وار شروع ہوئی تھی۔ ضیاء الحق کی بات تو سیدھی بات ہے، وہ خود ہی تھے، لیکن اب جنرل عاصم جی ہیں وہ خود تو نہیں ہے، باقاعدہ مسلسل سول گورنمنٹ آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عاصم منیر ہی سب کچھ کر رہا ہے، تو بن سکتے ہیں عاصم منیر کہ ہم سیکورٹی فراہم کریں گے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ جنرل ضیاء بھی اسلامائزیشن کی بات کرتے تھے، موجودہ جو سپہ سالار ہیں ایک وہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ بالکل پرچھائی ہیں، یعنی ان جیسے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب نے تو باقاعدہ یہاں پر ایک اسلامی قوانین میں سے کچھ قوانین کو نافذ کر دیا۔ کہتے ہیں نا جنرل صاحب ہنستے ان کی طرح مسکراتے ہیں۔ یہ تو اب یہ بڑا ویلڈ کویسچن میں پوچھنے لگا ہوں، میں اپلوڈ بھی کروں گا، چلے تلک صحیح۔ جنرل ضیاء پر ان کے دور میں اگر کوئی اس طرح سنگ باری کرتا تھا یا تنقید کرتا تھا تو اس کا کیا ہوتا تھا؟ آج تو جس طرح عمران خان جیل میں بیٹھ کر اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم مسلسل سنگ باری کر رہی ہے سپہ سالار کی، ان کی میمز بھی بنائی جاتی ہیں۔ مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ ہاں، آپ ایوب خان کا کہہ لیں، ان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں جنہوں نے فاطمہ جناح اور قاعدہ ان کی بہن کو ہرا دیا زبردستی کر کے۔ عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جی اتنے ہزار بندے آئے، ان میں سے اتنے ہزار دہشت گرد۔ عمران خان صاحب نے تو فیصلہ کر لیا اور فوجیوں نے قبول کر لیا، لا کے بات کر دیا، اب وہ بھگت کون رہا ہے؟ فوجی بھگت رہے ہیں۔ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ نہایت ہی حساس موضوع ہے، لیکن اس موضوع پر کسی نے تو بات کرنی ہے، کیونکہ باتیں ہوتی ہیں تو بات کرنا میرا فرض ہے ایز اے صحافی، اور اس پر کسی سینئر کو ساتھ بٹھا کر ان کا تجزیہ لینا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنرل ضیاء الحق اور موجودہ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کی پرچھائی ہیں، یا اس دور کے جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ سخت نہیں تھے، آج کے دور کے حالات زیادہ سخت ہیں۔ تو میرے ساتھ سینئر صحافی نواز صاحب موجود ہیں۔ سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، میں کمپیریزن ہی ہے یہ ایک، کہ جنرل ضیاء اور جنرل عاصم منیر کیا دیکھتے ہیں دونوں میں فرق؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، جنرل ضیاء جو تھے وہ ڈکٹیٹر تھے، سیویلین گورنمنٹ کوئی نہیں تھی، ٹھیک، جس کو پکڑ لیا کوئی مقدمہ نہیں، وہ چاہے 6 ماہ اندر رہے، چاہے سال اندر رہے، چاہے 2 سال اندر رہے، وہ تو ان کی گڈ ول پہ تھا، وہ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مقدمہ کچھ نہیں، بس اندر ہے۔ اور اگر کسی پہ مقدمہ چلایا بھی ہے تو وہ ایک میجر یا کیپٹن ہے ان کا بندہ بیٹھا، وہ جو مرضی سزا دے دے، بس۔ ٹھیک، آپ کو بھی تھی؟ نہیں، میں ان دنوں میں ایم آر ٹی میں نا جی، میں نوردن رسول اللہ خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تھا۔ آپ کو پتا ہوگا ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں بختگیر چودھری صاحب، میں اور وہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ مومنٹ جب بختگیر صاحب کی باری آ گئی وہ چلے گئے جیل میں، لیکن جب میری باری آئی تو وہ مومنٹ جو ہے نا کلوز کر لی، وہ جو بھی صورتحال ہوئی تو بس ایسے ہی 1-2 سٹیپ رہ گئے، وہ میری باری نہیں آئی، ادروائز میں بھی کوئی 6 ماہ سال اندر رہ کے آتا۔ اور وہ دیکھیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بختگیر صاحب کی باری آئی ہے تو انہوں نے کیا کیا جی، وہ گھر سے چھپتے چھپاتے نکلے ہیں، اسٹیشن پہ آ کے وہ ایک رکشے پہ بیٹھے ہیں، اور لکشمی چوک اترے ہی ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اترے ہیں، ان کو نعرہ تک بھی نہیں لگانے دیا اور یوں پکڑ کے لے گئے بس۔ تو پھر یہ کیوں کمپیریزن کیا جاتا ہے جی؟ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک، ماشاء اللہ اور چیز ہوتی ہے۔ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا جی، باقاعدہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، باقاعدہ مقدمہ درج ہو رہا ہے۔ آپ نے جلوس نکالا ہے، آپ نے آگ لگائی ہے، اس کا مقدمہ درج ہو رہا ہے، اس پہ آپ کو پکڑا جا رہا ہے، اس پہ ابھی تو پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اور بے شمار ورکر دیکھیں، یہ تو خوش بختی ہے کہ عدالتیں آج پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہیں، بے شمار ورکر جو ہیں، یہ مئی انسیڈنٹ والے جس میں یہ مشہور ہو گیا، یہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ وغیرہ وغیرہ، بے شمار ورکر تو بری کر دیے عدالتوں نے۔
پوری طرح تحقیق ہوئی، جو بے گناہ ثابت ہوا اس کو چھوڑ دیا. تو ضیاء اللہ کے دور میں تو ایسا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا. ضیاء اللہ کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے جگادری قسم کے لوگ جو تھے وہ بھی گھر بیٹھے بات کرتے ڈرتے تھے، گھر بیٹھے. ہاں جی. اور آج آپ دیکھیں، میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں، لوگ یاد کر لیں کہ اس زمانے میں مشہور جگہ جو گھروں محلوں میں ہوتی تھی، ہوٹل ہو گیا کوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حجام کی دکان ہو گئی، وہاں خصوصی طور پہ لکھا تھا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. اور آپ تو گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے، نعرہ لگانا، سڑک پہ آنا، یہ تو بہت دور کی بات. تو آج گفتگو ہو رہی ہے، آج تو سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں یہ کمپیریزن پھر ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پھر یہی ہے کہ ذاتی اناد ہے سپاہ سالار؟ یہ اصل میں یہ لوگوں کو نا گمراہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ادروائز کوئی ایسی بات نہیں. اور سپاہ سالار تو ہے ہی نہیں بیچ میں، حکومت ہے، پولیس ہے، پولیس پکڑ رہی ہے، اس کے اوپر کیس چلا رہی ہے. آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پولیس نے کہیں زیادتی کر دی ہوگی، کہیں جا کے انہوں نے کرتے ہیں پولیس والے، اس میں تو کوئی بات نہیں. اچھا، دونوں کے اگر ڈیسیژن میکنگ دیکھی جائے کہ جب ضیاء تھے تو افغان وار شروع ہوئی تھی، پھر جسے کولڈ ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے یا سپر وار، آج بھی خطے کی صورتحال ہے. اب دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر پلس کی بات کی جا رہی ہے خطے کی، تو اس میں جنرل صاحب کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ضیاء اللہ کی بات تو سیدھی بات ہے، وہ خود ہی تھے، یعنی جنرل ضیاء خود ہی تھے. خود ہی تھے جی، وہ تو حاکم تھا، عالی نال تھا، اسی کو سارے معاملات انہی سے ہوتے تھے. لیکن اب جنرل عاصم جی ہیں وہ خود تو نہیں ہے، باقاعدہ مسلسل سول گورنمنٹ آ رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثلا سیکورٹی کے جو معاملات ہیں، اور اگر چائنا بات کرے گا تو وہ پھر عاصم صاحب سے بات کرے گا کہ یہ سیکورٹی ہمیں فراہم کرنی ہے آپ نے. تو اس طرح کا تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عاصم منیر ہی سب کچھ کر رہا ہے. حکومت بیٹھی ہے، حکومت جا کے ملاقات کرتی ہے، اس سے بات چیت طے کرتی ہے. اس میں آپ بڑے سادہ لفظوں میں کہہ لیں جیسے لوگ کہتے ہیں، وہ گارنٹر تو بن سکتے ہیں عاصم منیر کہ ہم سیکورٹی فراہم کریں گے، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا کہ جی خوان جو ہیں وہ ان کو واپس لے آؤ، تو وہ عاصم منیر کا یا وہ باجوہ صاحب کا فیصلہ؟ وہ اندیسن جی ان سے مشاورت ہوئی تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا. انہوں نے ایگری کر لیا نا، ان کے کہنے پہ ایگری کر لیا نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا. جب سول گورنمنٹ چل رہی ہو تو انہوں نے ان کے کہنے پہ ہی چلنا ہوتا ہے. لیکن کچھ معاملات ہیں جو باہر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے، وہ سیکورٹی کے معاملات. ایک یہ بھی تاثر ہے جی کہ جنرل ضیاء بھی وہ ظاہر ہے اسلامائزیشن کی بات کرتے تھے، آیات بھی آپ نے تو چلے ہم نے تو انہیں نہیں سنا، ویڈیوز آپ موجودہ جو سپاہ سالار ہیں ایک وہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ بالکل پرچھائی ہیں، یعنی ان جیسے ہیں. نہیں، ضیاء الحق صاحب نے تو باقاعدہ یہاں پر ایک اسلامی قوانین میں سے کچھ قوانین کو نافذ کر دیا. دیکھیں، زکوٰۃ کمیٹیاں بنا دی انہوں نے، مسجد کمیٹیاں بنا دی انہوں نے، اور زکوٰۃ کمیٹی تو اب تک چلتی رہی ہیں. اب یہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی وجہ سے لوگوں کو ادروائز باقاعدہ زکوٰۃ کمیٹیاں رہی ہیں، اور وہ ضیاء الحق صاحب نے قائم کی تھی اور وہ آج تک چلتی رہی. یہ بھی کہتے ہیں نا جنرل صاحب ہنستے ان کی طرح مسکراتے ہیں. یہ تو اب ایسے کہنے کی بات ہے، کسی کی مسکراہٹ اگر کسی سے ملتی ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں. تو یہ عمران خان جو مسلسل، اچھا یہ ایک اور بتائیں مجھے، ایک یہ بڑا ویلڈ کویسچن میں پوچھنے لگا ہوں، میں اپلوڈ بھی کروں گا، چلیں تلخ صحیح، لیکن چونکہ ہم نے وہ جو کنفیوژن ہے وہ دور کرنی ہے. جنرل ضیاء پر ان کے دور میں اگر کوئی اس طرح سنگ باری کرتا تھا یا تنقید کرتا تھا تو اس کا کیا ہوتا تھا؟ آج تو جس طرح عمران خان جیل میں بیٹھ کر اور پی ٹی اے سوشل میڈیا ٹیم مسلسل سنگ باری کر رہی ہے سپاہ سالار کی، ان کی میمز بھی بنائی جاتی ہیں. سر میں تو کہا ہے صحیح بتائیے، ضیاء اللہ کے دور میں تو لوگ گھر میں بیٹھ کے ڈرتے تھے. یہ سب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ اخبارات کا یہ عالم تھا، نمائے وقت والے جو ہیں وہ ایک تھوڑی سی دلیری کرتے تھے، جہاں کہیں بہت زیادہ وہ سینسر لگتی تھی وہ وہاں پر خبر چھوڑ دیتے تھے، پتہ لگے کہ لوگوں کو یہ گورنمنٹ نے یہاں سے خبر نہیں لگ رہی ہے. باقی تو یہاں سینسر جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اور طرح سے کر رہی ہے. لیکن اب ایک یہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، یعنی جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے تھے کنسرن، لیکن افواج پاکستان سے محبت کی جاتی تھی. آج جو جس ایرا میں ہم لوگ جرنلزم کر رہے ہیں، یا جس طرح 8 فروری ہے، ایک فیئر انالیسز آپ کا چاہوں گا کہ وہ محبت، وہ عوام میں نفرت، وہ چیزیں اصل میں دیکھیں جی کچھ بھی ہے، پاکستانی فوج کے کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے
وہ پچھلے باجوہ صاحب نے خود کہہ دیا تھا ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں فوجیوں سے، فوج سے ہوئی ہیں، جیسے مرضی کہہ لیں. لیکن دیکھیں ایک بات ہے، فوج ایک باقاعدہ ادارہ ہے. جو الگ سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو ان کے جو بعد میں آیا جنرل، اس نے اس کو کور کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ کے کور کرتے گئے. اسی طرح مشرف صاحب آئے ہیں، انہوں نے جو بھی کیا، جو اتباعی پھیری، اس کے بعد کا جو جنرل آیا اس نے اس کو کور کرنا ہے. یہ ضرور ہے کہ فوجی جو ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے، باجوہ صاحب کا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ آج جنرل عاصم منیر کور کر رہے ہیں. فوج یہ ضرور کرتی ہے کہ جو کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ جو سویلین ہیں وہ تو جو غلطی کرتے ہیں وہ جیل چٹھوندا اندر تو وہ ایک اور ہمارے دوست بزرگ سیاسی رہنما وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. ہم وہ لیکن فوجی یہ نہیں کرتے. فوجی کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس کو ٹھیک کرو. وہ کوشش کرتے ہیں. اب اس پہ کتنی حد تک وہ کامیاب، یعنی آپ کا یہ پورا بتانے کا، رہنمائی فرمانے کا جو ہے، میں سمجھاؤں کہ کمپیریزن بنتا نہیں سر، بالکل نہیں. ضیاء الحق اور آج کے یہ تو بالکل ہی نہیں بنتا. ہاں آپ ایوب خان کا کہہ لیں، اچھا ان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں جنہوں نے فاطمہ جناح کو ہرا دی، کہتے ہیں ان کی بہن کو ہرا دیا زبردستی کر کے. وہ آپ کمپیریزن کر لیں. ادھر نہیں آندے عمران خان یا پی ٹی آئی عمر ایوب، ادھر نہیں آندے. وہ آندے نا نا نا، یہ وہ کمپیریزن ادھر نہیں جانا. کوئی نہیں بنتا یہ کمپیریزن. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جتنی آزادی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ آپ جیسا جمہوری اور یہ جس نے یعنی سینسرشپ کے عروج پر صحافت کی ہوئی ہے، وہ بات کر رہے تھے جڑے سارے جگادری نہیں وہ آندے نہیں تھے جنی دیکھیں ایک بات ہے، اللہ تعالی والی بات ہے، گزارش یہ ہے کہ ایک کسی نے کوئی مینج کرنی ہے رائے عامہ تو وہ جو مرضی کہہ دے. میرا تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی گفتگو کروں کہ لوگوں کی رائے مینج ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. گزارش ہے کہ سویلین گورنمنٹ میں جو فوجی ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہوں، بہت سارے معاملہ جو انہیں وہ سویلین کے مان کے چلنے ہوتے ہیں. یعنی سیکورٹی میں نے ضروری ہے کہ وہ سویلین ہوئے، عمران خان نہ ہوئے. وہ کوئی بھی ہو جی، کوئی بھی ہو سے وہ اس کی مان کے چلتے ہیں. جو الٹیمیٹ یہ کہ اگر 5% ملک ہے نا جی، یہ ادارے ہیں اس کے، کچھ نہ کچھ تو اداروں کو اور قانون کو اور آئین کا احترام کرنا پڑتا ہی ہے. اور جس طرح وہ فتنہ خارج کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، یہ عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ آ کے دیکھ لیں. انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جی اتنے ہزار بندے آئے، ان میں سے اتنے ہزار دہشت گرد، یہ تو انہوں نے خود کیا. اور وہ عمران صاحب کی سوچ پر ان کو لایا گیا تھا، بات کیا گیا تھا. تو اب وہ عمران خان صاحب نے تو فیصلہ کر لیا اور فوجیوں نے قبول کر لیا، لا کے وہ بات کر دیا. اب بھگت کون رہے ہیں؟ اب فوجی بھگت رہے ہیں. بھگت نہیں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ کروڑوں روپے دے دیں تو مجھے کہیں کہ جی آپ نے مرنا بھی ہے ساتھ میں، کوئی دفعہ کریں مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے. جان دے دینا صاحب. چلیں جی، بہت شکریہ. میں نے ایک پچھلا ویلاگ بھی ان کے ساتھ کیا تھا، تو اگلا ایک ویلاگ اور بھی میں نے کرنا ہے، وہ بھی جنرل ضیاء الحق صاحب اور انڈیا کے حوالے سے ہے. ان کی ایک ڈاکٹر آئی تھی کرش انڈیا ان 1000 کٹس، وہ جو ایک تھی یعنی انڈیا جو کہ اگر وہ انج کر دیتے سانو بھی انج، اس پر تھوڑا سا ورک کر کے تو میں آپ سے کروں گا. لیکن یہ ہے کہ یار کمپیریزن بنتا نہیں ہے. جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا تھا، چاہے اسے انہیں آپ ڈکٹیٹر کے آمر کے جو بھی ہے، ان کی پالیسیز تھیں. اور یہ ایک سویلین حکومت ہے، اور جو یہ کہتے ہیں جی کہ کمپیریزن ہے، ان کی پرچھائی ہے، بڑے حالات تنگ ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں، بولنے کی آزادی نہیں ہے. جنہوں نے اس دور میں کو بھگتا ہوا ہے نا، ذرا ان سے جا کر پوچھ لیں وہ دور کیا تھا، اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں. یہ جو اس دور کے صحافی آج باتیں کرتے ہیں نا، اتنی لمبی ان کی زبانیں ہیں، سچی بات ہے وہ صرف آپ کے ذہنوں کو پرگندہ کرتے ہیں، آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے، اور جب یہ موجودہ دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو موجودہ سپہ سالار کے کردار کو آپ اچھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.